بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ پوچھتے ہیں شادی کے فنکشن میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مہمان خصوصی کے لیے ٹیبل مخصوص کر دی جاتی ہے، چاہے دوسرے مہمان کھڑے ہوں اور ان کے لیے جگہ دستیاب نہ ہو۔ بعض اوقات چلتی ہوئی ٹیبل کو بند کر دیا جاتا ہے جس پر پہلے سے مہمان کھانے یا بیٹھنے کے منتظر ہوتے ہیں اور انہیں اطلاع دیے بغیر وہ ٹیبل مہمان خصوصی کے لیے مختص کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں عام مہمانوں کو شرمندگی، تکلیف اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یہ زخم جھیلنا پڑا ہے۔ دیکھیے، اگر مہمانوں کے لیے، خاص مہمانوں کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی جائے تو یہ منع نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انزلوا الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے اعتبار سے رکھو۔ دیکھیے، مہمان ہونے میں سب برابر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر کی معزز شخصیات یا بزرگان دین آئے تو لوگ ان کے لیے الگ سے انتظام کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، خود بخود لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ آئیے حضرت تشریف لے آئیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اپنے بے تکلف لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کو حضرت یا امام صاحب ہیں یا ہمارے یہاں کے عالم صاحب ہیں یا محتمم صاحب ہیں یا جو بھی مدرسے کے، ان کو جگہ دیجیے، اور لوگ خوشی خوشی اٹھ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے ڈھڈی پر ہاتھ ڈال کے خوشامد کر لی جاتی ہے کہ بھائی آپ بعد میں کھا لیجئے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مہمان ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آپ کے گھر کا اپنا سگا ہے، ایک وہ ہے جو بارات میں آیا، جس کو بھی بارات کہتے ہیں، جو لڑکی کی بارات میں یا لڑکے کے ساتھ آیا ہے۔ ان دونوں میں بھی آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بعد میں کھائیے گا، لیکن ان سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب چیزیں بہت آسان ہے سمجھنا، معاشرے کے اعتبار سے ان چیزوں کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ کبھی کبھی مہمانوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، رہنمائی یعنی مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی رہنما بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکے کے پچھے کے ہوں، اور ہمارے عرف میں ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا ان کا احترام سمجھا جاتا ہے۔ تو اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم سیاست والا آ جائے، آپ اس کا احترام کریں۔ آدمی کہے کہ لیجیے صاحب ہم تو مسلمان مومن، اور یہ دیکھیے صاحب فلاں منتری آ گئے، ان کا احترام۔ تو یہی سمجھنے کی غلطی ہے کہ کبھی کبھی ان کو ان کے درجے کا سمان دینا چاہیے، اگرچہ وہ مشرک و کافر ہوں، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی کافروں کے لیے چادر بچھائی ہے کیونکہ وہ اپنے علاقے کا سردار تھا۔ تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مہمان کیسا ہے۔ ایک مہمان کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے، کبھی وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دور سے آیا ہوا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاص طور سے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے بارات، یعنی ہمارا خاص مہمان ہے۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جناتی بھی ہے براتی بھی ہے، یعنی دونوں طرف کے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا کرنا اگر ان کو ناگوار ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کیا جائے تو خود ہی ان کو چلے آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم، ایسی دعوت سے ہم تو چلتے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنی ذلت کے ساتھ وہاں کھانا کھانے کے لیے، آپ چلے آئیے، ناراضی کا اظہار کر دیجیے، جہاں اتنی عزت نہ ہو تو وہاں فائدہ کیا ہے۔ لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ جگہ اگر مختص ہوتی ہیں تو وہ ایک انتظامی امور ہوتا ہے۔ دیکھیے، اچانک کچھ لوگ آ جائیں گے تو ایک دم سے کہاں بیٹھالا جائے گا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو مقصود کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں فلانے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ایک انتظامی امور ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ہر مہمان کا اکرام ہونا چاہیے، دل میں اس کی عزت ہونا چاہیے، کسی کو حقارت سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ فرق مراتب ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ فرق مراتب سسرالی بھی ہو سکتے ہیں، جناتی اور براتی کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، علماء کے اعتبار سے، بزرگان دین کے اعتبار سے، سیاسی رہنما کے اعتبار سے، وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس اعتبار سے بہت سے فرق مراتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں پر کوئی جگہ مخصوص کر دی جائے یا کسی کو اٹھا دیا جائے، کسی کو بیٹھا دیا جائے، ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہوا ہے، ہمارے ساتھ انسلٹ ہوئی، تو وہاں معذرت کر کے چلا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں تو ہمیں عزت نہیں ملی، ہم تو جاتے ہیں، ایسا آدمی وہاں سے آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارے پہلو آ گئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا اشکال حل ہو گیا ہوگا اور سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔